www.darsulquran.com. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بچہ 15 منٹ کی عمر لے چکا ہے یا 20 منٹ کی لے چکا ہے، آدھے گھنٹے کی لے چکا ہے. یہ پیچھے ہٹی ماں دیکھ رہی ہے تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں یوں سر رکھ دیا، پورا سجدہ، فل سجدہ. پولیس والوں کو پیغام نماز نہ چھوڑنا، پوری امت کے مردوں عورتوں کو پیغام سجدہ نہ چھوڑنا. سجدہ جو ڈیوٹی ہے جی کی کریے مڑ ویلی نہیں لگتی تو سجدہ پہلا میرے نبی نے کام سجدے کا کیا ہے، لمبا سجدہ. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ زور لگا اور یوں سر اٹھایا ایسے، اور الٹے ہاتھ پہ یوں پریشر ڈالا اور سیدھے ہاتھ کو سیدھا کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا. جب آپ نے یوں کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا. بہت سامنا فرماتی ہیں کہ کائنات سکڑ سمٹ کر میرے سامنے آ گئی. ایران کے، روم کے، شام کے، یمن کے، حیرہ کے سورے شاہی محلات میری نظروں کے سامنے آ گئے. یوں لگا جیسے جہان سکڑ کے میرے قریب آ گیا. ہاں، دو جہان کے سردار آ رہے ہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسے جمال والا کون سی ماں جنے گی؟ اچھا اب ماں گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور گود میں لے لیا. یوں چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ. یہ جیسے آج کل یہ دھند ہے، دھند، غمام، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، غمام. تو ایک غمام اور ایک دھند ساری اندر آ گئی. اور جیسے دھند میں آپ دیکھتے ہیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں قریب سے بھی، تو پورے کمرے میں ایسی دھند چھائی کہ نظر کچھ نہیں آ رہا اور بچہ گود میں اور ماں دیکھ نہیں پا رہی. تو اس دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا. اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکتے پھروے کٹی پتنگ کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. وہی پتنگ ناشتی ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہی ہے، یہی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. پہچانو، جانو اور مانو. ہمارے ہاں محبت کا اظہار بھی عجیب ہو گیا. جلسہ کر لیا ہم عاشق، جلوس نکال لیا ہم عاشق. اللہ رسول کے عشق کی نشانی بتاؤں؟ آپ وضو فرما رہے تھے، پانی گر رہا تھا، صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، منہ پہ مل رہے تھے، ہاتھوں پہ مل رہے تھے. آپ نے فرمایا ما یحملکم ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ، آپ کی اور اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو مرد عورت یہ چاہے کہ میں اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے، جو مرد عورت یہ چاہے کہ وہ مجھ سے پیار کرے اور میرے اللہ سے پیار کرے اور میں بھی اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، تو زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب میرا معاشرہ کہاں جائے گا؟ میری تو عورتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں. وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، اور جب امانت رکھی جائے تو ادا کرے. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جس کے پڑوس میں رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو یہ 3 کام کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. باقی سب جھوٹے دعوے ہیں. میں کیا کروں؟ ابھی نیوزی لینڈ سے واپس آ رہا ہوں، 1 ہفتہ آنسو ہی نہیں رکے. پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، پورے ملک میں دھوکہ کوئی نہیں کسی کو دیتا، پورے ملک میں ظلم نہیں ہوتا.
کوئی غلط FIR نہیں کر سکتا، کوئی اپنی انگلی خود توڑ کے مقدمے کروانے نہیں آتا، کوئی پولیس والا بکتا نہیں ہے۔ میرے آنسو نہیں تھمے تو میں کہوں یہ وہ ہیں جنہیں نہ آخرت کا پتہ ہے، نہ جنت کا پتہ ہے، نہ جہنم کا پتہ ہے۔ ان کے یہ اخلاق ہیں۔ ایک میرا دیش ہے جس کے انگ انگ سے ظلم ہی ظلم پھوٹتا ہے، جہاں کی ہر زبان جھوٹ سے سیاہ ہے، جہاں کا ہر چھوٹا بڑا دھوکے باز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ آپ اتنے جلال میں ہیں یا رسول اللہ، کون؟ فمن لا یامن جارہ بوائقہ، جس سے پڑوسی تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ محبت کا پیمانہ بتائے گا، مجھ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ وہ سچ بولتا ہوگا، کبھی جھوٹ نہ بولے گا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تم سب امانت دار بیٹھے ہوئے، تمہارے ہاتھ میں قلم ہے لوگوں کے حقوق کا، اگر یہ قلم صحیح چلتا رہا تو تم اللہ اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہو۔ اگر تمہارا قلم ٹکے ٹکے بکتا رہا تو تمہارے سارے دعوے بلا دلیل ہونے کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دیے جائیں گے، میرے سارے دعوے بلا دلیل ہونے کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دیے جائیں گے۔ محبت اطاعت کو لاتی ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولی جتھے، جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ خالی جلسے جلوسوں سے تو نہیں عشق کے دعوے ثابت ہوتے۔ زندگی لاؤ، زندگی لاؤ، زندگی لاؤ، ڈھلو ڈھلو ڈھلو، پیکر نبوت، اخلاق نبوت، معاشرت نبوت، عدالت نبوت، تجارت نبوت، سیاست نبوت۔ میرے نبی نے ہر روپ میں جلوہ دکھایا ہے، خامن بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، قائد بن کے دکھایا۔ کون سا روپ ہے جس میں آپ کا نور نمایاں نہیں ہے؟ 1400 سال کی بجائے 14,000 سال گزر جائیں، میرے نبی کی سیرت چھپ نہیں سکتی۔ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، پھرا دو اس بچے کو کل کائنات، اور دنیا کو بتا دو مردوں عورتوں کو اب یہی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ہے، نہ اسی بھٹکتے پھرو گے۔ پھر آواز آئی وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیث کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے لوط کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اور یوشع کا جلال دو، اور دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی زبان دو، اور یحییٰ کی طاعت دو، ایوب کا دل دو، اور عصمت یحییٰ دو، اور اطاعت یونس دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کو جو دیا سارا اس بچے کو دے دو۔ یہ تو آپ نے پیدا ہوتے لے لیا، باقی تو سفر کتنا کیا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ ایک بار جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک سیاہ، ایک سرخ ایک سیاہ، اونی چادر سر،
تو اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تشریف فرما تھے، تو جابر کہتے ہیں کہ میں چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا، آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے. تو آپ جیسا نسب کسی کا نہیں، کوئی خاندان اتنا نہیں اونچا جا سکتا جتنا اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو اٹھایا. آپ کی طفیل آپ سے لے کر ہاشم کی نسل کو آدم علیہ السلام تک اللہ نے جا ملایا اور ان کے نسب کو زندہ سلامت رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن ذيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن دارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن سيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائل بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامس بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيث وبن آدم عليه الصلاة والسلام. أجمل منك لم تلد النساء. آپ جیسے جمال والا کوئی ماں جن سکتی ہے، آپ جیسا عالی نسب کوئی ماں جن سکتی ہے. آپ جیسا نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے. اللہ نے گھڑ کے بنایا، چن کے بنایا. خلقت مبرأ من كل عیب یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ مصرع ہے جس نے ان دو شعروں کو وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں 14 صدی میں نہ کوئی پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچنے کی کوئی شکل ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہ پتہ کیا ہے؟ روح محمد رب محمد آمنے سامنے ہیں. شاعر کا تخیل سنو، ایک طرف رب ہے، ایک طرف حبیب ہے. تو رب اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں تجھے کیسے بناؤں تو بتا، تجھے کیسے بتاؤں تو بتا. یہ تعبیر ہے مبالغہ کی. اللہ نے بنایا اپنی مرضی کا، اللہ نے بنایا اپنی مرضی، کیونکہ اللہ کی پسند کو تو نبی بھی نہیں پہنچ سکتا. بنایا اپنی پسند کا، لیکن کمال ہے تعبیر دینے والے کا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے جا رہے تھے آپ کا رب آپ کو ویسے بناتا جا رہا. سبحان. تو بھائیو زندگی کے ہر شعبے میں نور محمد روشن ہے، ہر شعبے میں آپ کی زندگی نمایاں ہے. ہر وقت ہر انسان اس کے سامنے پوری زندگی موجود. ڈھونڈو، اللہ کو پانا ہے محمد مصطفیٰ کے در پہ جھکو. آپ کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، عدل کر کے دکھایا ہے. فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی، بڑے سردار خاندان، بڑے گھرانے کی خاتون، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. آپس میں لوگ مشورہ کرنے لگے یہ اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، بنو مخزوم کی بڑی بےزتی ہوگی. تو اب سارے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کون بات کرے. اسامہ بن زید بات کریں جن سے اللہ کے نبی کو بہت پیار ہے. تو حضرت اسامہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک سفارش لایا، کیا فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تو اسامہ اللہ کی شریعت میں بات کرتے ہو، جو لوگوں سے کہو مسجد میں جمع ہو جائیں. سارے لوگوں کو مسجد میں جمع فرما لیا. آپ منبر پر آئے کہ ایھا الناس انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا. اور وہ ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی بڑے
طاقتور آدمی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تھا اسے پکڑ کے سزا دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے کمزور کو بھی مٹا دیا، کبھی کو بھی مٹا دیا۔ اور آج تم وہی بات مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ بڑے قبیلے کی خاتون ہے، میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں گا۔ ایم اللہ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، فاطمہ مخزومی کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہاں، تمہارے لیے عدل کا راستہ دے کر گئے ہیں۔ بھائی یہ نعرے نہ لگاؤ تو میری بات بیچ میں خلل ہو جائے، ہضم کرو ہضم کرو، اچھی بات ہے، ایمان کا جذبہ ہے، پر کوئی وہ بات بیچ میں کٹ جاتی۔ تمہارے لیے نمونہ پیش کیا ہے کہ یوں عدل کیا جاتا ہے، یوں عدل کیا جاتا ہے۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ کوئی ہم سے کہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤ تو ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہم سے غیر مسلم کہے قرآن کا خلاصہ بتاؤ، ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ جو علماء نے کہا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ آیت ہے کہ اللہ عدل کا حکم کرتا ہے، اللہ احسان کا حکم کرتا ہے، اللہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اللہ فحاشی سے، بغاوت سے، گناہوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر بھر دیا ہے، جس کا پہلا حکم ہے عدل۔ عدل مٹا ہے تو ہم مٹ گئے ہیں۔ آیت میں طاقت نہیں ہو تم، ذہن میرا معاشرہ ظالم ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ ظالم معاشرہ پنپ نہیں سکتا، عروج نہیں پکڑ سکتا۔ اور پھر میں تمہارے ظلم کی کیا بات کروں، عوام کے ظلم کی، جہاں ماؤں پہ ظلم ہو رہا ہو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا، کا کوئی نشانی، کوئی نشانی۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ دو نشانیاں بتائیں، دونوں زندہ ہیں۔ جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگوں بنانے کے مقابلے کریں گے، جب عرب کے بدو لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے مقابلے کریں گے، یتطاولون فی البنیان، مقابلے کریں گے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگیں بنانے کے، جیسا اب یہ ہو رہا ہے۔ اور جب مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو میرا رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو میں پوری ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کو میرے نبی نے بیان کر دیا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی، یہ ایٹمی دھماکوں سے نہیں ٹوٹے گی، یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی۔ چند کام ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات ٹوٹ جائے گی۔ عزت تو فضل فی اردو والا، سب سے پہلے حکمرانوں کو لیا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے، بل امانت و مغنما، اور جب لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے باقی لوگوں کو لیا، بس زکات و مغرما، اور جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، تو تعلم لغیر الدین، جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے شروع کر دیں گے اور اللہ کی چوکھٹ کو بھول کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا کے علم کو بیچیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کا دم بھریں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگائیں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں اور اندر میں بغض بھی بھرا ہو، اندر میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام بھی ہو رہے ہیں اور اندر میں نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ واہ وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، اور مسجدوں میں محبت کی بجائے نفرت کا سبق دیا جائے گا اور ٹکرا جائے گی امت۔ کب کہا تھا میرے حبیب نے، جیسے 14 صدی کے پردے ہٹا کے میرا رب دکھا رہا ہو، پاکستانی دکھا رہا ہو، وظہرت القینات والمعازف، اور موسیقی عام ہو جائے گی،
اور گھر گھر سرتان تال ہوگی اور ہر طرف گانے والیاں عام ہوں گی اور گانے کا ہر انسان رسیا ہوگا اور موسیقی ان کے دل دماغ پر میں رچ بس جائے گی. وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی. وہ لبس الحریر اور مرد ریشم پہنیں گے وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اور پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو سمجھو آسمان ٹوٹنے والا ہے, زمین کپ کپانے والی ہے, پہاڑ تھر تھرانے والے ہیں, سمندروں میں آگ لگنے والی ہے, ہوائیں پاگل ہونے والی ہیں, کائنات زیر و زبر ہونے والی ہے. اسے ایٹمی طاقتیں نہیں ختم کریں گی, اسے میرے آپ کے گناہ ختم کریں گے. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو کیا مزہ ہے. ہر گھر میں یہ تم تو خالی کھانے میں ظلم کرتے ہو, یہ تو ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے, ہر شہر دیہات میں ظلم ہو رہا ہے. تو نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہو. کائنات کے سردار, جنت کے چابی بردار, مقام محمود کو سجانے والے, شفاعت کا تاج سر پہ رکھنے والے, اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے, جنت کا فیتا کاٹنے والے. آپ نے فرمایا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہو. میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو, اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز چھوڑ دے. میں کہتا لبیک, میں حاضر. نماز پھر پڑھی جائے گی, پہلے آپ کی سنو, لبیک. یہ تمنا کا اظہار کیوں کیا کہ آگے نظر آ رہا ہے کہ مائیں کیسے دکھی ہوں. یہ رشتوں کے مقام تو دین بتاتا ہے, کوئی اناٹومی تھوڑا بتا. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب, اناٹومی بتائے گی ماں کسی کے, پیٹرول پمپ بتائے گا ماں کسی کے, ماں تو قرآن بتائے گا, میرے نبی کی سیرت اور زندگی بتائی. 57 سال کے بعد آپ گزرے ہیں جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے. 57 سال بعد وہاں سے گزر ہوا. کب؟ جب آپ حج پہ جا رہے تھے, کب جب اللہ کا دیدار کر چکے ہیں, معراج میں اللہ کا دیدار ہو چکا ہے, معرفت کی آخری منزلیں طے ہو چکی ہیں, اور قضیے کو 57 سال, اب 6 سال کے تھے, 6 سال جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. 57 سال کے بعد اب حج کو نکلے ہیں 63 برس کی عمر میں. تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں, آگے 10 میل دور بستی تھی, تو آپ نے راستہ بولیا. میں 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کر کے آیا تھا, وہاں راستہ کوئی نہیں ہے, پہاڑ ہیں. میں نے ایک عرب دوست کی جیپ لی تھی, وہ اندر لے گئی مجھے. موٹر تو جا نہیں سکتے, عام جیپ بھی نہیں جا سکتے, ہیوی جیپ جا سکتے. راستہ تو یوں کرتے کرتے ایک ہمارا رہبر تھا, وہ ہمیں لے کے پہنچا. اتنا ہی اونچا پہاڑ تھا جتنا یہ آپ کا پلر ہے, اتنا اونچا پہاڑ تھا. اوپر سے چوکور مربع شکل بنی ہوئی تھی, جیسے اللہ پاک نے ہزاروں برس پہلے وہ جگہ بنا دی تھی کہ جہاں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے. تو جب آپ وہاں سے گزرے ہیں 57 سال بعد, 63 سال عمر, تو اب آگے جانے کی بجائے وہاں اتر گئے. اپریل کا مہینہ, شدید گرمی, احرام باندھا ہوا ہے, سر پہ نہ ٹوپی نہ سایہ, اور اب ماں کی قبر کے سرانے آئے اور یوں بیٹھے, گھٹنے اٹھائے, ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیے, اور جو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا کہ آپ کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی. 57 سال پیچھے چلے گئے کہ یہی میں نے بڑے سفر کیے, ساری زندگی 30 سال ہو گئے میں سفر کر رہا ہوں, اور بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا ہوں. پر جو میں اب بھی رو رہا ہوں, جو میں وہاں کھڑا ہو کے جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے, میں نے بیت اللہ کے اندر بھی محسوس نہیں کیا. قربان
جس کی خاطر کائنات بنائی کتنے بڑے دکھوں سے گزارا، تم کہتے ہو رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں؟ وجہ کائنات، آج تم وہ جگہ دیکھو، کالے پہاڑ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے وہاں پہنچایا. اور ویسے بھی سورج ڈوب رہا تھا تو ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، اور ادھر وہ جگہ ایسی سوگوار. 14 صدی پیچھے میں دیکھ رہا ہوں 6 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے ماں کے لیے، ماں جواب نہیں دے رہی. مجھے کیا ہے ہارٹ اٹیک، 25 برس کی عمر، 25 ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. وضاحت کہیں نہیں ہے، آثار بتاتے ہیں تڑپ رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. یہی نشانی ہوتی ہے. تو بجھتی شمع جیسے بھڑکتی ہے تو بجھتے بجھتے چند بول بولے، کل حی میت وکل جدید بات وقد غلطت طہرا. میرے بچے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر روپ نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. یہ آخری کلمات. اور شمع بجھی ہے، اور پتہ نہیں تدفین کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے. میری سمجھ میں وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ قصہ نہیں آیا. کس جنگل میں کون آیا ہوگا دفنانے کے لیے. لیکن جب پہاڑ سے اترے تو آپ پھر اوپر چڑھ گئے. پیچھے آپ کی ایک خادمہ ام ایمن، یہ 3 افراد تھے، آپ کی ذات، ماں اور ایک نوکرانی ام ایمن. وہ پیچھے گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ پہاڑ بھی پگھل چکے تھے. شاید آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اب ماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے تھے، ایسے قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے. تو جب ام ایمن قریب گئی تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس کے مجھے حوالے کیا ہے تم؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت ایسے ہی جدائیاں لاتی. اٹھانا چاہا تو آپ نے اٹھنے سے انکار کر لگا، نہیں ادھر ہی اپنی ماں کے پاس رہوں. کھینچا. مکے تک کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں. کیا بیتی ہوگی اس بچے کو. وہ سب کچھ یاد آیا اور آپ گھٹنوں میں سر دے کے ایسے رو جیسے بچے روتے ہیں. بچے بن گئے ماں کے ساتھ. مسلسل کئی گھنٹے روتے رہے. اور پھر فرمایا ادھر ہی قیام ہوگا، آگے نہیں جائیں. انتظام آگے تھا، 10 میل دور جہاں ابوا کا میدان تھا اور بستی تھی. تو میں تو ادھر ہی رہ دوں. رات ماں کی قبر کے سرانے گزار. 60-70 ہزار حاجی تھے آپ کے ساتھ. وہ بھی دائیں بائیں دائیں بائیں، پتہ نہیں کہاں سوئے، کیسے بیٹھے. پہاڑی پہاڑ ہیں. زندگی بتائی ہے، ماں کا مقام بتایا ہے. سارے رشتوں کا زندگی کے ہر شعبے میں سیرت موجود ہے. ڈھونڈو، ہاتھ جوڑ کر ڈھونڈو. پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے. 22ویں گریڈ پر پہنچنا ہی سب کچھ نہیں ہے. وزیر صدر بننا ہی سب کچھ نہیں ہے. عالی شان بڑے گھر بنانا ہی سب کچھ نہیں ہے. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نفکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا. کون بچا ہے؟ یہاں کی ہر عزت اور شہرت، ہر بلندی، ہر پرواز چند مٹھی خاک کے سوا کچھ. جاؤ مینی کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے شاہزور تناور آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں. وہی سہاگن ہے جسے رب نے پسند کر لیا. ایک لڑکی کو دلہن بنایا تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی پیاری لگ رہی. تو وہ رونے لگی. اس نے کہا
تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا. جس کے گھر ڈولی اتر رہی ہے اس کو پسند آئی تو میرا کام بنے گا. او میرے گھر، لوگوں کی واہ واہ سے تمہارا کام نہیں بنے گا. جس رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ پسند کرے گا تو وہی عزت دار ہے جس نے اللہ کو پایا. وہی سہاگن ہے جس سے اس کا رب راضی ہوا. باقی سب اجڑی ہوئی ہیں. اللہ تو تمہارے ساتھ ہے. وہ خود کہتا مجھے راضی کرو، میں راضی ہو جاؤں گا. ساتھ اعلان کرتا ہے راضی ہو جاؤں گا. آ کے مجھے مناؤ تو صحیح. کبھی روٹھو بھی کہتا مجھے مناؤ، وہ کہتا مجھے مناؤ. کتنا رسیلا ہے کہ اتنے گناہ کر جی بھر کے کہ میری دھرتی بھر دے، پھر میری فضاؤں کو بھر دے، پھر میری خلاؤں کو بھر دے، پھر اپنے گناہوں کے انبار لے کر آسمان کی چھت پہ چڑھ جا. اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت پہ چڑھ جا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائیوں، قوموں کے فیصلے حکومتیں نہیں بدلا کرتی، قوموں کے فیصلے اللہ بدلتا ہے. الیکشن مسائل کا حل نہیں. یہاں جنید، یہ تو پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یا نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، یا کاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے جیسے گناہگار انسان ہیں. یہاں جنید بغدادی کو صدر بنا دو، عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دو، اور معاشرہ جھوٹا ہو، ظالم ہو، دھوکے باز ہو. میرے رب کی قسم، میرے رب کی رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے. اوپر فرعون بٹھا دو، نیچے جھوٹ چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو. تمہیں رب اپنی قدرت دکھا کے ظاہر ہو جائے گا اپنے جلووں کے ساتھ. معاشرے پر تباہی حکمران نہیں لاتے، خود ان کے اعمال لاتے ہیں. جب پورے لاہور میں ایک دکاندار سچ نہ بولتا ہو، ایک کا ترازو ٹھیک نہ ہو، تو میں پیپل پارٹی کو گالیاں کس بات پہ نکالوں؟ جب میں نون لیگ کاف لیگ کو برا بھلا کس بات پہ کہوں؟ جب دفتروں میں بیٹھے ہوئے انسانی شکل میں درندے ہوں. ایک آدمی بچہ مروا کے آیا ہوا ہے، وہ بھی پیسے دینے کے لیے بیٹھا ہوا، گھر لٹ چکا ہے اور پیسے کے بغیر اس کا کام نہیں ہو رہا. تو میں یہاں حکومت کو برا کہوں؟ حکمران عوام کو نہیں ڈبوتے، عوام خود اپنے آپ کو ڈبوتے ہیں. ہاں جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو تانے دیتی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، امریکہ نے کر دیا. کسی کو چھینک بھی آئے تو امریکہ کی سازش. کبھی اپنے پیرہن کو بھی دیکھو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دیے ست چاک بلبل؟ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. جس قوم کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا رہبر ہو، پھر وہ ذلتوں میں بھٹے. جس قوم کے سامنے خدیجہ جیسی مائیں ہوں، فاطمہ جیسی بیٹیاں ہوں، پھر اس قوم کی بیٹی گھنگرو باندھ کے نہ. نچانے والے بھی مسلمان ہوں، ناچنے والے بھی مسلمان ہوں، دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں. کہاں گئی وہ عزت اور عفت؟ کہاں گئی وہ پاک دامنی؟ کدھر میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ ہمیں یہ تعذیب نہیں چاہیے، یہ روشنیاں نہیں ہیں، اندھیرے ہیں. یہ شہر نہیں ہے، جنگل ہیں، جہاں بیٹی کی عزت نیلام ہو، جہاں جوانی بھٹکی اور بہتی ہوئی ہو، جہاں کا اقتدار فرعون ہو، جہاں کا مالدار قارون ہو. اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اپنی زندگیاں بدلنی پڑیں گی.
ایک اللہ سے تعلق جوڑو، وہ نماز سے جڑے گا. نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا. جہاں ہو سجدے میں سر رکھو. کربلا کا سورج نصف النہار سے ڈھلا اور نماز کا وقت داخل ہوا. دنیا کی مظلوم ترین تاریخ، انسانی تاریخ کا مظلوم ترین قصہ، کائنات کا عالی نسل خون زمین پہ بہ رہا ہے. یہ قوم کیسے پیسے کے اوپر غلط فیصلے کر سکتی ہے جن کے سامنے کربلائیں ہوں؟ یہ قوم کیسے ایک ٹرانسفر کے پیچھے ظلم و ستم کے انبار لگا سکتی ہے جن کے سامنے اتنی بڑی تاریخ ہو؟ جلا دو ساری تاریخ کو، مٹا دو سارے لکھے ہوئے حروف، نئی تاریخ لکھو کہ پیسے والا عزت والا ہے. یزید کو گالیاں دینے کے لیے سب سے آگے اور یزید بننے میں بھی سب سے آگے. آج میرا ہر دفتر یزیدی ہے. کیا سناؤں، کہاں تک سنوں؟ ایک شکوہ دو ہوں تو کچھ کہوں، کتنے آنسو بہوں، رو رو خشک ہو جاتے. یتیم کے بچے کی طرح جو خود ہی روتا ہے، وہ خود ہی اپنے آنسوں کو پوچھ کے بیٹھ جائے. اوروں کو برا کہنا چھوڑو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو. یہ بننے کا راستہ ہے، یہ بگاڑ کا راستہ ہے. کبھی سیاستدانوں کو گالیاں، اور کبھی پولیس کو گالیاں، کبھی فوج کو گالیاں، کبھی تاجروں کو گالیاں، کبھی بلوچوں کو گالیاں، کبھی پنجابیوں کو، کبھی پٹھانوں کو، کبھی سندھیوں کو. یہ تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے. توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کو ڈھونڈو، وہ سجدوں میں ملتا ہے. سورج ڈھلا اور آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر تلواریں روک لو، مجھے نماز پڑھنے. اللہ کی قسم اگر آپ نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا، جنت تیار. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع؟ کہاں؟ ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے، کہنے بیٹا میں آ گیا ہوں لینے کے لیے. تو نماز کی اب ضرورت نہیں تھی. ہاں تھی پیغام دینا تھا، پیغام. یہ گھرانہ نبوت ہے، ان کے ذمے تھا پیغام دینا. اگر نہ پڑھتے تو پیغام ادھورا چلا جاتا. تو وہ کہنے لگے ہم جنگ بند نہیں کریں گے. اچھا نہ کرو. آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو. اور پاکستان پولیس کو پیغام دے دو کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ڈی پی او صاحب نے بلایا ہوا تھا، نماز کیسے پڑھ؟ کیا حیثیت ہے ڈی پی او کی میرے رب کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے آئی جی، ڈی آئی جی، صدر وزیر کی میرے رب کے سامنے؟ تمہاری طرح مٹی کے پتلے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، نہ تمہاری عزت کے مالک ہے نہ تمہاری ذلت کے مالک ہے. اس کے آگے جھکو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کے آدھوں نماز. ایسے نمازی 14 صدی میں تاریخ نہیں دیکھی، نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان دیکھے گا. کہ فوارہ ہے خون بنا ہوا اور مٹی سے تیمم ہو رہا ہے. ان کٹے پھٹے بدنوں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی فضا میں. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے اور فرشتوں نے کیسے اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میرے رب کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے. اور یہ پیغام منتقل ہوا کہ سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، نہ گھر میں نہ دفتر میں. بچوں کے پیچھے نماز چھوٹ گئی، آفس کے پیچھے نماز چھوٹ گئی. نماز ہی تھی چھوڑ دینے کی چیز، نہیں چھوڑی، پڑھی. آج میرا ملک 90% بے نمازی ہے.
میں کس سے شکوہ گلا کروں کہ پیپل پارٹی ایسی، کاف لیگ ایسی، نون، ہم سب ایک جیسے۔ جہاں 90% لوگ نماز نہ پڑھیں وہاں کس سے گلا کیا جائے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو کیوں اپنے رب سے غافل ہوا؟ ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان، ایک ذرا طاقتور لہجے میں ہے اور ایک محبت کی انتہا میں ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مسلمان سے نہیں خطاب، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الانسان۔ ہائے، یہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ آسمانوں سے اتر آیا ہو اور ہر مرد عورت کا کندھا جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے تو مجھ سے کیوں دور ہو؟ ما غرک بربک، تو مجھ سے کیوں دور ہو گئی؟ تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا؟ بیٹا ہی ماں سے بدگمان ہو جائے تو ماں پہ کیا گزرتی؟ بیٹا ہی بدگمان ہو جائے ماں سے تو اس پہ کیا بیتتی ہے؟ مائیں لے آتی ہیں کس سے میرے پاس تو ان کے آنسو مجھے رلا دیتے ہیں، تو ماں تو ایک حقیر شے ہے، میرا رب تو اصل رب ہے، اصل پالنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے میرے کندھے ہلا رہا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ پھر میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ میں نے تیرا کیا نقصان؟ الذی خلقک، میں نے تو تمہیں بنایا، فسواک، شیشہ دیکھ تیری آنکھ کیسے بنائی، ناک کیسے بنایا، ہونٹ کیسے بنایا، ماتھا کیسے بنایا، تیرا چہرہ کیسے بنایا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ایک نطفے سے یہ شکل دی، تو میرے بارے میں بدگمان ہو کہ کہاں جا رہا؟ تو میرے جیسا ہے قدردان؟ اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا؟ اللہ سے صلح کرو، اس کشتی کو کنارے لگانا ہے تو فردن فردن ہر مرد عورت توبہ کرے اور اپنے شعبے میں اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر چلے۔ بٹھا دو یہاں سیاستدان، جب ہم ظالم ہیں تو سیاستدان بھی ظالم ہوں گے، جب ہم بدجانت ہیں تو سیاستدان بھی بدجانت ہوں گے، جب ہمارے اندر خیانت ہے تو ہمارے وزیروں میں بھی خیانت ہوگی، جب ہمارے اندر دھوکہ ہے تو ہمارے سیاستدانوں میں بھی دھوکہ ہوگا، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج وہ دیکھتے میرے پاکستان کہ ہر پاکستانی جھوٹ کا بھی بادشاہ ہے، دھوکے کا بھی بادشاہ ہے۔ تو ہر مرد عورت توبہ کرے اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے، نماز ہے، اور بندوں سے جڑنے کے لیے حقوق العباد ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، تمہیں اس میں صحیح چلو۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں سنو، میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال، جو صبح سے شام تک حلال کمائی بچوں کے لیے کرتا ہے اور شام کو تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی کرم نوازی، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہا، تھک ہار کے گھر جا رہا ہے، فرائض میں کوتاہی نہیں کی، فرائض نہیں چھوڑے تو اس کے آج کے سارے گناہ معاف ہیں۔ اپنے دفتر کو اپنے محبوب کی سیرت سے روشن کرو، تمہارے تھانوں میں ظلم نہ ہو، غلط FIR نہ کرو، کسی سیاسی کے دباؤ میں نہ آؤ، تاجر ہو تو بازار میں سچ بول کے دکھاؤ، صحیح تول کے دکھاؤ، جھوٹا بول نہ بولو، 4 ٹکے کے پیچھے جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو۔
تمہارا نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. تو بھائیو، میرے نبی ایک پوری زندگی دے کر گئے تھے. جو سیکھے گا اللہ اس سے بھاگ لگائے گا. زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے. اللہ کا حق تو مختصر سا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. خامد ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو، بیوی ہو تو خامد کی منشا کو دیکھ کے چلو، اولاد ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، ماں باپ ہو تو اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ مرنے کے بعد تمہارے کچھ کام آ سکیں اور معاشرے میں اچھے انسان بن سکیں. تمہاری بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، اس گھر میں رحمت بن کر آئے. کسی کی بیٹی نے تمہارے گھر میں آنا ہے تو تمہارا گھر اس کے لیے اپنا گھر ہو. میں بہت روتا ہوں کیونکہ جب وہ آدمی کو مشہور ہو جاتا ہے دین کے لحاظ سے تو پھر لوگ اپنے مسائل لانا شروع کرتے ہیں. سسرال ہمارا بڑا ظالم ہے، ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بہت ظلم ہے. کہیں کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ جانے والی پورا گھر الٹا کے رکھ دیتی ہے. یہ 100 میں 4-5 کیس ہیں، لیکن 90-95 کیس جو میں پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں، سسرال کا ظلم، بے پناہ ظلم. آنے والی کو قریب کرنے کی بجائے سولی پہ چڑھا دیتے، نیزے کی انی پہ چڑھا دیتے. تو سیکھو یہ اخلاق، اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور سیکھو. تبلیغ میں وقت لگاؤ، 4 مہینے کے لیے جاؤ، 40 دن کے لیے جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ گھر کی زندگی کیا ہے، دفتر کی زندگی کیا ہے، بازار کی زندگی کیا ہے، تجارت کیسے ہے، افسری کیسے ہے، ماتحتی کیسے ہے. میرا نبی ہمیں پوری زندگی دے کر گیا ہے، آپ ہمیں پوری زندگی دے کر گئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں ایسی روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے. ہاں بھائی، تو نیت کرتے ہو پولیس والے بھی بنو، محمدی بھی بنو. محمدی بنو گے تو کام بنے گا. جب آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے اور تمہیں 60 سال میں ریٹائر کر دیتے ہیں. حالانکہ 60 سال میں عقل پختہ ہوتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے. تو چلو کر جاؤ. اور جب اللہ کے فرما بردار بن کر تم زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کا شکار ہوتے ہو تو اللہ قدر بڑھانا شروع کر دیتا ہے. جب تم 60 سال پہ پہنچتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت اتار دیتا ہوں، وہ چاہے یا نہ چاہے میں ڈالنا شروع کرتا ہوں. عام طور پر 60 سال کو پہنچ کے کوئی داڑھی رکھنی شروع کر دیتا ہے، کوئی حج کو جانا شروع کر دیتا ہے، کوئی مسلح میں جو ہوتا جی کام نیڑے آ گیا، کوئی مسلح مان لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے راہبری ہے. اور جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احبہ اللہ اہل السماء، جب میرا بندہ 70 سال کا ہوتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. اور جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے، جب اولاد بھی تنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتبت سیئاتہ کتبت حسناتہ القیت سیئاتہ، میرا اللہ کہتا ہے نیکیاں لکھتے رہو، گناہ مٹاتے رہو. 80 سال ہو گئے تو کل کی لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے آلیت اللہ اعذب ابناء الثمانین بالنار، مجھے میری عزت کی قسم اگر میرا بندہ 80 سال میری اطاعت میں گزار گیا اسے عذاب کبھی نہیں دوں گا. اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے، جب اولاد بھی دعا کرتے ہیں دعا کرو ابا جی سکھی ہو جائیں، اما جی سکھی ہو جائے، مطلب ساڑھے مگر لے جانا. تو جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر، سارے معاف، پاک ہو کے آ گیا. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا خاندان ہے، یہ سارے جہنمی ہیں اس میں، تو تو جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش کو بھی جنت میں ڈال دیں. یہ اللہ کی غضب ہے. تو بھائیو، ہم آج اللہ اس کے رسول کے ساتھ صلح کریں. نیت کرتے ہو نا؟ میری ساری بات کا خلاصہ 2 چیزیں، ایک اللہ سے جڑو، اس کا ذریعہ ہے عبادات، اور ایک اللہ کے بندوں سے جڑو، اس کا ذریعہ ہے اخلاق، دیانت، عدل، انصاف.
اور اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے، مشعل ہے، روشنی ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، انشاءاللہ منزل مل جائے گی۔ اللہ ملا تو سب کچھ نہیں، موت تو اللہ کی ملاقات، اللہ کو راضی کر کے مرنا ایسا جیسے سفر سے گھر واپس جانا ہو، اور اللہ کو ناراض کر کے مرنا ایسا ہے جیسے جیل سے بھاگا ہوا پکڑا جائے اور واپس جیل میں لے جایا جا رہا۔ تو پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی گزارنے کی نیت کرو، اور اس کو سیکھو، جیسے یہاں سیکھ رہے ہو اس کو بھی سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام بڑے زمانوں کے بعد اللہ نے امت کو دیا ہے، 6 بر اعظم میں اللہ نے اس کو پھیلایا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ دنیا کا آخری کنارہ ہے فیجی، میں ابھی 1 ہفتہ پہلے وہاں سے آیا ہوں، فیجی، نیوزی لینڈ کا، ہانگ کانگ، 3 ملکوں کا سفر تھا۔ دنیا کا آخری کنارہ ہے، وہاں بھی تبلیغ کا کام پہنچا ہوا ہے، اور پھر فیجی کا آخر تبیونی ایک جزیرہ ہے جہاں سے مشرق شروع ہو رہا ہے، مشرق اور مغرب ہے، جہاں سے مشرق شروع ہو رہا ہے، جو ڈیٹ لائن وہاں سے گزر رہی ہے، اور جہاں سے ٹائم شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے تبیونی۔ سورج کی پہلی کرن وہاں پڑتی ہے، پہلی اذان وہاں ہوتی ہے، پہلا نماز کا وقت وہاں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک جزیرے میں عجب تماشا دیکھا، آدھے جزیرے میں سوار تھا اور آدھے جزیرے میں منگل تھا۔ یہ بھی تماشا دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ ڈیٹ لائن گزرتی ہے تو ایک طرف پیر ہوتا ہے، ایک طرف منگل ہوتا ہے، ایک طرف منگل ہوتا ہے، ایک طرف بدھ ہوتا ہے، تو ایک دو پلر لگے ہوئے تھے، 2 بورڈ، ایک پہ لکھا تھا یسٹرڈے، ایک پہ لکھا تھا ٹو ڈے۔ تو میں نے ایک پیر ادھر رکھا، ایک ادھر، میں کہا بھائی کل سے آج وڑ گیا دو وہاں پاس تھک۔ تو اللہ نے وہاں بھی تبلیغ پہنچا دی۔ تو جب تمہیں اللہ چھٹی دے تبلیغ میں وقت لگاؤ، اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، کسی پہ ظلم نہ کرو، اپنے قلم کو بیچو نہیں، اللہ کو بیچ دو، اللہ کو بیچ دو، اللہ تمہیں تمہاری نسلوں کو پال کے دکھائے گا، عزت دے کے دکھائے گا۔ سارے نیت کرتے ہو؟ درست اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، اے دو جہان کے رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے امتی ہیں اور گناہگار ہیں۔ اے میرے رب، اگر تو صرف متقی لوگوں کا بنے تو پھر ہمارا کون بنے گا؟ اگر صرف ماننے والے تیری رحمت میں سے حصہ پائیں تو ہم کہاں سے جائیں گے اور کہاں سے حصہ لیں گے؟ اے میرے رب، اگر تو صرف یا اللہ ماننے والے اور راتوں کو اٹھنے والوں کو نوازے گا تو ہمارے جیسے غافلوں پہ کون کرم کرے گا؟ تیرے محبوب کی امت نافرمانی میں ڈوب کر، غفلتوں میں ڈوب کر، اپنے اوپر ظلم کر کے آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے والا، اے میرے رب، خاص طور پر میرا دیش تو ٹوٹ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، آدھا حصہ پہلے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، باقی آدھا اتنا زخمی ہے، اتنا زخمی ہے، اتنا تو پانی بھی نہیں سستا جتنا میرے دیش کا خون سستا ہے۔ میرے آقا نوح علیہ السلام نے تجھے اپنی کہانی سنائی تھی، تیری رحمت جوش میں آئی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سناتے ہیں۔ یہ عوام بھی بیٹھے ہیں، یہ دفتروں والے بھی ہیں، یہ عہدوں والے بھی ہیں، مرد عورت بھی ہیں، ہم بڑے دکھی ہیں میرے مولا، ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں، ہم سے وہ تقویٰ نہ بن سکا جو تو نے ہم سے چاہا، ہم سے نیکی کا وہ معیار نہ بن سکا جو تو نے ہم سے چاہا، ہم تیرے ساتھ وہ محبت نہ کر سکے جو تو نے ہم سے چاہی، ہم تیرے حبیب سے وہ پیار نہ کر سکے جو ان کے شایان شان تھا یا جو ان کا تقاضا تھا، ہم تیرے قرآن کو سینے سے نہ لگا سکے جیسے قرآن کا حق تھا۔ میرے مولا، تو نے یہ دیش دیا تھا، پوری 14 صدی میں 2 دیش تیرے نام پر بنے ہیں، ایک تیرے نبی کا مدینہ بنا اور ایک یہ دیش بنا تھا 14 صدی میں، اور کوئی دیش تیرے نام سے ایسے نہیں بنا۔ اے میرے رب، تو نے بڑی کرم نوازی کی، ہمیں بہت خوبصورت ٹکڑا دیا۔ یا اللہ، جنہوں نے یہ لیا تھا وہ تو بڑے نیتوں والے تھے، 6 لاکھ ذبح ہو گئے، معصوم بچے کرپانوں کا شکار ہو گئے، لاکھوں معصوم بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ اے میرے آقا، اے میرے رب، پتھرائی آنکھوں کے ساتھ یا اللہ سرحد پار ہی وہ سرے ہو گئے، راوی میں بہ گئے،
ستلج میں بہ گئے، بیاس میں بہ گئے، شراب میں بہ گئے، ہمیں یہ پیغام دے گئے، ہم نے تمہیں یہ خطہ دیا ہے، اس میں اللہ کو کے نام کو زندہ کرنا۔ میرے مولا، ہم نے نعمت کی ناقدری کی، آج تیرا ہی نام مٹ رہا ہے، تیرے ہی نام کا مذاق ہے۔ اے میرے رب، جو عدل کے لیے بنا تھا وہاں ظلم ہی ظلم ہے، جو انصاف کے لیے بنا تھا وہاں نا انصافی ہی نا انصافی ہے، جو پاک دامنی کے لیے بنا تھا وہاں کی بچی کے پاؤں کا گھنگرو ہے اور اس کی چھنک ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، یہ نیا سال چڑھا ہے، اسے ہماری عزت کا سال بنا دے، اسے ہمارے لیے رحمت کا سال بنا دے، اسے ہمارے لیے عافیت کا سال بنا دے۔ چاروں طرف میرے مولا خون ہی خون ہے، سڑک سے لاشیں ہیں۔ اے میرے رب، ریڑھی چلانے والے کا کیا قصور ہوتا ہے جو ریڑھی سے میں پرزے پرزے ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا ابا تازہ آٹا لے کر آئے گا، ہماری روٹی پکی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چند گوشت کے ٹکڑے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ اس دیش کی کہانی ہے میرے مولا۔ نماز پڑھنے والوں کی کھوپڑیاں چھت سے جا ٹکراتی ہیں، یہ اس دیش کی کہانی ہے میرے مولا۔ معصوم بچوں کو ذبح کر کے بوریوں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری کہانی ہے میرے مولا۔ ہم تجھے تیرا خود اپنا فرمان ہے، مجھے اپنے دکھ سنایا کرو۔ آج ہم تجھے اپنے دکھ سنا رہے ہیں، اپنے غم سنا رہے ہیں، اپنے دکھ سنا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ ہمارا کوئی نہیں ہے میرے آقا۔ چاروں صوبے آپس میں درندے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں، طاقتور ضعیف کو کھا رہا ہے، غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہیں میرے مولا، عزتیں سر بازار نیلام ہیں میرے مولا، مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا۔ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں تو یا اللہ وہاں بھی ایسا ظلم ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ظلم ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ تو کہاں ہے؟ آجا نا، سارا باطل ہمیں تانا دیتا ہے، کدھر ہے تو بڑا اللہ؟ ہم بھی تیرے ڈھونڈنے کو نکلے، تیرے پانے کو نکلے، تجھے بلانے کو نکلے۔ بچہ پٹ پٹا کے ابا کو بلاتا ہے، ابا کو بلاتا ہے، کہ میرے رب ہم بھی پٹ پٹا کے تجھے بلاتے ہیں، آجا آجا۔ ہماری محفل اجڑ گئی، ہمارا سب کچھ کھو گیا ہے، ہمیں کسی سے گلا نہیں، ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے کہ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ روکے، تو نے بلایا ہم نہ آئے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، شراب خانے آباد ہو گئے، مسجدیں اجاڑ ہو گئیں، رقص گاہیں آباد ہو گئیں، جھوٹ ہی جھوٹ بازاروں میں پھیلا، ظلم ہی ظلم، کھوٹ ہی کھوٹ بازاروں میں پھیلا۔ کسی سے گلا نہیں، اپنے آپ سے گلا ہے۔ تیری منت کرتے ہیں ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان کہ اللہ امتی اور نبی کا ایک رشتہ ہے، اور آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم نے کہا نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اے کریم آقا، تو نے ہمیں پکڑا تو تیرے نبی کو دکھ تو بڑا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بھائی کا خطاب دیا ہے۔ اے میرے آقا، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا، سمیٹ لیا۔ اے میرا رب، تجھے تو خبر ہے بڑے بڑے نبی نفسی نفسی کہیں گے، تیرا عیسیٰ تجھ سے کہے گا یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، تیرا ابراہیم تجھے کہے گا میں آج کسی کا سائل نہیں، میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، صرف یا اللہ تیرے نبی کی خبر ہے کہ صرف ہمارے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ اے میرے رب، ہم گندے ہیں، ذلیل ہیں، حقیر، تیرے نبی ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے، تیرے حبیب کو نبی اور آخری مانا ہے، تیرے قرآن تورات زبور انجیل کو حق مانا ہے، تیرے فرشتوں پر، تقدیر پر، جنت پر، دوزخ پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا عمل کمزور ہے، درگزر فرما دے، درگزر فرما دے۔ اندھیری رات میں اگر ٹھوکر لگ جائے تو اتنا جرم نہیں لگتا کہ نظر نہیں آ رہا۔ 14 صدی کے بعد اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف کفر ہی کفر ہے۔ اے کریم آقا، تیری طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں
تو اتنے راستے میں رکاوٹیں ہیں کہ دھکے کھا کے پھر پیچھے جا گرتے ہیں. تو آجا ہمیں اپنا بنا لے, 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 اور ہمارا بن جا بن جا بن جا. نیکوں کا تو بنے گا ہی بنے گا, ہمارا بھی تو بن کر مولا. تقوی والوں کی تو سنے ہی گا, ہم گندوں حقیروں کی بھی تو سن میرے مولا. ہمارا بھی تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تو کوئی اور رب دکھا دے. جب ہے نہیں دھرتی میں نہ آسمان میں, تو ہی تو ہے, تو ہماری فریادیں سن لے میرے آقا. راضی ہو جا میرے مولا. چور کا ہاتھ کٹا تھا, تیرے نبی پھوٹ پھوٹ روئے تھے. دیکھ میرے دیش میں معصوم بچوں کی گردنیں کٹ. اے میرے رب, آپ کے محبوب تو نماز مختصر کر دیتے تھے, بچے کا رونا سن کر نماز چھوٹی کر دیتے تھے, کہ تیری حاضری کو مختصر کر دیتے تھے کہ ماں بچے کو اٹھا لے. کدھر جائیں میرے آقا, کدھر جائیں میرے آقا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. تو بھی آ جانا, تو بھی آ جا, تو بھی کہنے میں آ رہا. آ جا میرے مولا, آ جا. تیرے آنے نہیں کام بنے گا, لٹ گئے, برباد ہو گئے. ہماری بجلیاں ختم, ہماری گیس ختم, ہمارے دریا خوش, ہماری محبتیں ختم, ہماری دنیا میں لٹ گئی, ہماری عقبہ بھی لٹ گئی. اب تیرے سوا کوئی فرصہ ہے حال نہیں, تیرے سوا کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے. تو آ جا, تو آ جا, رحم کر دے, رحم کر دے, رحم کر دے. اپنے حبیب کے ان آنسوؤں کے طفیل جو انہوں نے مکے میں بہائے, مدینے میں بہائے, ساری ساری رات رو رو اپنی امت کے لیے تجھے منایا. تیرا جبریل کئی دفعہ آیا کہ یا نبی اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں. یا اللہ آپ کے حبیب نے عرض کی اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں. ان آنسوؤں کے طفیل ہم سے رحم فرما دے, کرم فرما دے, فضل فرما دے. پورے ملک میں امن قائم کر دے, امن قائم کر دے, امن قائم کر دے. برکتیں دے دے, برکتیں دے دے, محبتیں دے دے. نفرتوں کو ختم فرما دے, قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے, چوری ڈاکی کی فضا کو ختم فرما دے, ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے. ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. سارے محکمہ جات کو صراط مستقیم نصیب فرما, سارے شعبہ جات کو صراط مستقیم نصیب فرما. عورتوں کو یا اللہ وہ زندگی دے جو تم نے اپنے حبیب کی بیگمات اور بیٹیوں کو دی. مردوں کو وہ زندگی دے جو تم نے اپنے محبوب اور ان کے صحابہ کو دی. ہمارے امیر غریب کو اپنا بنا لے, شہری دیہاتی کو اپنا بنا لے. چاروں صوبوں میں برکتیں اتار دے, رحمتیں اتار دے. راضی ہو جا. جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. جو زندہ ہیں ہمیں ایمان پہ عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما. ہمیں موذی امراض سے بچا, موذی تکلیفوں سے بچا, دکھ درد سے بچا, قرضوں سے بچا, تنگدستی سے بچا, آپس کی نفرت اور عداوت سے بچا. ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما, ہمیں نافرمانوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں چوروں کے حوالے نہ فرما. تجھے تو کہہ سکتے ہیں, تجھے تو کہہ سکتے ہیں. ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا اس لیے رو رہا ہو کہ دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے. ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ فرما جو ہمارے گھر بلڈوز کر کے اپنی عشرت کرے گا. ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ فرما جو ہمارے لیے وپاری بن جائیں, بے وپاری بن جائیں. ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ فرما جو ہماری عزتوں کے سونے کا. ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ فرما ہمارے بچوں سے نوالے چھین کر اپنے شراب خانے چلے. ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ فرما ہماری بیٹیوں کی چنیاں چھین کر اپنے عشرت کا جیسا ہے. اے رب, گلا بھی تو آتا ہی ہے, تو ہمارا رب ہے, ماں سے زیادہ محبوب ہے, ماں سے زیادہ میرے بات ہے. کچھ تجھے سنانے کو جی چاہتا ہے اور کتنے سنا. کرم کر دے میرے اللہ, کرم کر دے. یہ دیش تیرے نام پہ بنا تھا, کوئی ایسے لوگ ہمیں دے دے جو تیرے نام کو زندہ کر کے دکھا دے, جو یہاں امن محبت زندہ کر کے دکھا دے. جو کتے کو چھوڑ دیں کسی انسان کے پیاسے مرنے پر آنسو بہاتے ہوں, کسی مظلوم کی فریاد پر تڑپ کے اٹھتے ہوں. کدھر جائے میرے گا, کدھر جائے میرے آقا. بچے کو ماں باپ ہی دھکا دے دے تو پھر وہ کہاں جائے گا میرے گھر.
اس بچے کے لیے ماں باپ دروازہ بند کر دے، وہ کدھر جائے گا؟ تو ہماری آخری بناتا ہے، تو بھی نہیں سنے گا، تو کدھر جائے گا؟ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تیرے آگے ہماری فریادیں ہیں، تو راضی ہو جا، تو مان جا، مان جا، کہہ دے میں ہو گیا ہوں راضی، کہہ دے میں ہو گیا ہوں راضی، کہہ دے نا، کہہ دے میں راضی ہو گیا، کہہ دے میں راضی ہو، میرے مالک، میرے رب۔ ابھی تو آخرت کی گھاٹی آنے والی ہے، ابھی موت کا کڑوا پیالہ پینا باقی ہے، ابھی قبر کی تاریخ چار دیواریاں ہیں، تنگ کوٹھڑی ہے، ابھی میدان محشر کا ننگے کھڑا ہونا ہے، ابھی جنت اور جہنم کے درمیان پل ہے، ابھی حساب کتاب باقی ہے، ابھی تیرا اعلان باقی ہے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مارے گئے جب تو کہے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، کیا بنے گا ہمارا میرے مالک؟ اگر تو نے انصاف کر دیا پھر تو ہم مجرم ہیں، تو نے رحم کیا تو پھر ہم بچ جائیں گے میرے مالک، ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے، تجھ سے رحم چاہتے ہیں، جب تو اعلان کرے کہ مجرموں کو الگ کرو ہمیں بچا لینا، بچا لینا، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو ہمیں کہیں پیچھے کھڑا کر دیں، اپنے نیک بندے پیچھے کہیں کھڑا کر دیں، اے میرے باپ کی قدم اس دن کے ننگے پر، اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی آگ، فرشتوں کی مار، ہماری حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، اس سارے مجمع کی حفاظت فرما، اس سارے ادارے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سارے اداروں میں دیانت اور سچائی کو زندہ فرما، زندہ فرما، زندہ فرما۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com